اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ وبرکاتہ۔ دیکھ رہے ہیں منفرد اور سلسلے وار پروگرام شریعت کے اجالے۔ ناظرین محترم، ہمارا یہ پروگرام خالصتاً امت کی بھلائی کے لیے اپلوڈ کیا جاتا ہے تاکہ عالم اسلام کے تمام مسلمان اس پروگرام سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ مختلف موضوعات پہ ہمارا یہ پروگرام آپ بدھ کی رات کم و بیش 10 بجے آپ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین محترم، آج نئے موضوع کے ساتھ اور نئے مسائل کے ساتھ اس پروگرام کو ہم شروع کرتے ہیں۔ میرے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں مہمان جناب محترم مفتی افضل اتاری شاہزلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، مفتی صاحب سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں اور ہمارے آج کا جو موضوع ہے وہ ہے مسائل قربانی۔ قربانی کے مسائل کے اوپر انشاءاللہ تعالی آج ہم حضرت سے گفتگو کریں گے۔ جیسے ہی ذی الحج کا چاند نظر آتا ہے، عالم اسلام میں قربانی کرنے کا جذبہ جاگ اٹھتا ہے اور ہر صاحب حیثیت جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت سے نوازا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں 10 ذی الحج کو قربانی کا فریضہ 13 ذی الحج تک انجام دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، قربانی جو کہ ہمارا دین اسلام کا آخری مہینہ ہے، وہ قربانی پہ یہ ختم ہوتا ہے، اور صاحب حیثیت لوگوں کے علاوہ بھی آج کہ اس معاشرے میں جو گفتگو کرنے جا رہا ہوں اس کو آپ توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ مفتی صاحب بھی میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ اگر اس میری گفتگو میں کوئی میری اصلاح کے حوالے سے کوئی بات ہوئی تو انشاءاللہ تعالی حضرت میری اصلاح فرمائیں گے، اور اگر آپ کی اصلاح کے حوالے سے بے شمار اگر باتیں ہوئیں تو آپ کی بھی اصلاح فرمائیں گے۔ تو ناظرین محترم، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو صاحب حیثیت نہ ہونے کے باوجود قربانی کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی قرض لے کر قربانی کر رہا ہوتا ہے تو کوئی قرض خواہ ہو کر، یعنی قرض کے میں دبا ہوا ہونے کے باوجود بھی اس دور کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر قربانی میں حصہ لیتا نظر آتا ہے۔ تو کوئی قرض دینے، یعنی قرض خواہ اس کے گھر اور دکان کے چکر کاٹ کر اپنی چپلوں کو گھیس دیتا ہے، لیکن 10 20 40 50 ہزار روپے وہ دینے کا نام نہیں لیتا، اور جب بات قربانی کی آتی ہے جو کہ اس پہ فرض اور واجب نہیں تھی، تو وہ 1 1.5 لاکھ کا جانور لا کر اپنے گھر کے دروازے کے آگے باندھ دیتا ہے۔ اس طرح اس کا جو قرض، یعنی جس سے قرض لے رکھا تھا، تو وہ بری طرح ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ تو ناظرین محترم، میری زندگی کے مشاہدے میں ایسے بے شمار واقعات ہیں
जिसे मैं आप हजरात से मुख्तसर अल्फाजों में शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि एक नहीं दो नहीं, यानी वो कर्ज लेने के लिए उसके दरवाजे पर या उसकी दुकान पर खड़े हैं तो वो हर मर्तबा बहाने करके उनको टाल देता है। और जब कुर्बानी का मामला आता है, जिससे कर्ज लिया हुआ है उससे बढ़ चढ़कर कुर्बानी का जानवर वो ज़िबा कर रहा होता है। और कुछ साहिब हैसियत लोग ऐसे होते हैं जो 5 से 10 लाख रुपए तक की कुर्बानी कर रहे होते हैं, लेकिन वो जो कि ज़कात हम पे फ़र्ज़ है इस मामलात से बिल्कुल गाफिल होते हैं। तो आइए हज़रत से हम सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं, और मैं हज़रत से दरख्वास्त भी करूँगा कि वो जो गुफ्तगू मैंने की है उस पर भी कुछ रोशनी डालें। तो नाज़रीन मोहतरम, हमारा पहला सवाल जो कि मैं आप तमाम हज़रात से शेयर करने जा रहा हूँ, क्या कुर्बानी हर साल वाजिब है? आइए हज़रत से जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आपने जो सवाल किया है, इंशाअल्लाह इस हवाले से हम अभी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले मैं अर्ज़ कर दूं, जैसे कि आपने इब्तिदाई गुफ्तगू में इरशाद फरमाया जी कि 10 ज़िलहिज्जा से कुर्बानी का आगाज़ होता है, और दौरान गुफ्तगू सबकत लिसानी की वजह से आपने इरशाद फरमाया कि 13 ज़िलहिज्जा तक। तो हमारे अहले सुन्नत में 10 ज़िलहिज्जा से 12 ज़िलहिज्जा तक 3 दिन कुर्बानी के हैं। 13 ज़िलहिज्जा जो है वो कुर्बानी का दिन नहीं है। और इसके अलावा इंशाअल्लाह हम अपनी गुफ्तगू में जो मज़ीद बातें हैं वो अर्ज़ करेंगे। पहले मैं सवाल की जवाब की तरफ आता हूँ। आपने इरशाद फरमाया कि हर साल कुर्बानी करना वाजिब है। तो जो साहिब निसाब हैं, जो निसाब का यानी शरीयत ने शरई निसाब, मालिक निसाब होना जो शर्त रखी है, उन पर हर साल अगर इन कुर्बानी के अय्याम में 10 ज़िलहिज्जा की सुबह सादिक से लेकर 12 ज़िलहिज्जा की गुरूब आफ्ताब तक अगर किसी के पास 52.5 तोले चांदी या इतनी रकम के जितने में 52.5 तोले चांदी आ जाती है, या 7.5 तोले सोना, या जो है मतलब इतना अपनी ज़रूरियात से अलावा जो हाजात असलियाँ हैं, जो ज़रूरी मतलब यूँ समझ लीजिए कि हाजात हैं, उनके अलावा अगर इतना माल है कि जिसमें 52.5 तोले चांदी आ जाए, तो ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब होती है। इन अय्याम में जो मैंने अर्ज़ कर दिए, 12 ज़िलहिज्जा की सुबह सादिक से लेकर माफ़ कीजिएगा 10 ज़िलहिज्जा की सुबह सादिक से लेकर 12 ज़िलहिज्जा की गुरूब आफ्ताब तक, अगर इस टाइम पीरियड में इन औकात में किसी के पास इतना माल आ जाता है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। तो अब ये अगर हर साल या जिस साल भी इसकी इतनी हैसियत है, माली हैसियत है, तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। अब बाद लोग ये करते हैं कि एक साल अपनी तरफ से कुर्बानी कर ली, आइंदा साल जो है वो साहिब हैसियत होने के बावजूद अपने घर में किसी दूसरे फ़र्द की तरफ से, कोई शोहर जो है वो बीवी की तरफ से कर देता है, या अपनी वालिदा वालिद की तरफ से या बच्चों की तरफ से किसी एक की तरफ से कुर्बानी कर दी जाती है, तो ये तरीका दुरुस्त नहीं है। जिस पर कुर्बानी वाजिब है पहले वो अपनी जानिब से कुर्बानी करेगा, उसके बाद अगर उसकी मज़ीद हैसियत होती है तो वो अपने घर के किसी भी फ़र्द की तरफ से कुर्बानी कर सकता है। जो हयात हैं उनकी तरफ से भी कुर्बानी की जा सकती है, और जो इंतकाल कर गए हैं मरहूमीन की तरफ से भी बतौर इसाले सवाब कुर्बानी की जा सकती है। तो हदीस पाक में सख्त वहीद है कि जिस अबू दाऊद शरीफ की जैसा कि हदीस है कि जिसके पास यानी जिसकी कुर्बानी करने की हैसियत हो
اور وہ بغیر کسی عذر شرعی کے قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب حیثیت کو قربانی حیثیت ہونے کے باوجود نہ کرنے پر ناپسندیدگی کا، ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ لہٰذا پہلے کوئی بھی شخص صاحب حیثیت جو ہے مسلمان، وہ اپنی طرف سے قربانی کرے، اس کے بعد کسی گھر کے دوسرے فرد کی طرف سے قربانی کرے۔ تو یہ شرعی جو ہے طریقہ کار ہے جس پہ ہمیں کاربن ہونا چاہیے۔ تو ناظرین محترم، یعنی کیا قربانی ہر سال واجب ہے؟ آپ نے حضرت کی زبانی اس مسئلے کو سماعت فرمایا، جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا جس کے پاس ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ تو ناظرین محترم دیکھیں، علماء کرام کے پاس اور مفتی صاحبان کے بعد بیٹھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں اصل میں کتابوں سے ہی سب کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ دیکھیں میں نے ابھی غلطی کری کہ 10 مطلب ذی الحج سے 13 ذی الحج تک قربانی کا، جبکہ مجھے پتہ ہے سالوں سے کرتا رہا ہوں لیکن مسٹیک ہو جاتی ہے، تو حضرت نے اس کی یعنی اصلاح فرما دی۔ تو یہ مطلب علماء کرام کے بعد بیٹھنے کا، ان کی صحبت میں رہنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم علماء کرام کی صحبت اختیار کیا کریں۔ تو آئیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ صاحب نصاب ہوں لیکن نقدی نہ ہو تو قربانی کا کیا حکم ہے؟ آئیے حضرت سے جانتے ہیں۔ صاحب نصاب ہے، مثلا کوئی زیورات کی صورت میں سونا چاندی ہے، یا نقدی رقم نہیں ہے، بونڈ وغیرہ ہے، تو ایسی صورت میں یا تو وہ جو بھی سونا چاندی کوئی زیور وغیرہ ہے یا مال تجارت ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے کہ وہ مطلب ایک اس کی اپنی مالی حیثیت تو ہے لیکن اس کے ہاتھ میں کیش رقم، نقدی رقم نہیں ہے، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس پہ قربانی تو واجب ہے کیونکہ یہ صاحب نصاب تو ہے۔ اب اگر یہ یا تو اپنی قربانی کا واجب اس طریقے سے ادا کرے کہ اس چیز کو بیچے، کچھ اس کا حصہ اتنا کہ جس میں اتنی رقم حاصل ہو جائے کہ قربانی کا جانور خرید سکے یا قربانی کے بڑے جانور میں حصہ ڈال سکے، تو یہ یا تو وہ چیز بیچ کر رقم حاصل کرے، اور اگر اس کو بیچ نہیں پا رہا، بیچنا جو ہے اس کے لیے مشکل ہے، تو پھر اتنی رقم ادھار لے لے، قرض لے لے کسی سے کہ جتنے میں جانور قربانی کا حصہ جو ہے وہ ہو سکے۔ لہٰذا قرض لے کر یا مال کو بیچ کر اس پہ قربانی کا یہ واجب ادا کرنا لازم ہے، یہ ضرور اپنے واجب کو ادا کرے گا۔ تو ناظرین محترم، آپ نے جانا کہ قرض کی صورت میں لے کر قربانی ہم کر سکتے ہیں کہ صاحب حیثیت ہیں، تو دیکھیں یہاں پر قرض بھی لینا پڑے گا اور قربانی کرنی پڑے گی۔ ناظرین محترم، ایک بہت ہی بڑے تاجر انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ اپنے شیخ جناب محترم نہال الدین الختاری الشاذلی کی بارگاہ میں عرض کیجئے گا کہ لوگ یعنی اتنا قرض لے رکھا ہے کہ اگر ان کے پاس جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہیلے بہانے کر کے وہ ہمیں ٹال دیتے ہیں، اور اس طرح بنتے ہیں کہ جیسے ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، لیکن جب قربانی کا موقع آتا ہے تو وہ ہماری حیثیت سے بڑھ کر قربانی کرتے ہیں، اور حج پہ بھی جا رہے ہیں، عمرے پہ بھی جا رہے ہیں، لیکن ہماری جو رقمیں ہیں ان کو دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، جس سے ہمارا دل بھی دکھتا ہے اور غصہ بھی آتا ہے کہ حج کے لیے، عمرے کے لیے، قربانی کے لیے تو اس کے پاس پیسے ہیں، لیکن جو ہمارا حق ہے، جو ہم سے قرض لے رکھا ہے تو اس کو ادا نہیں کرتا۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اپنے حضرت کو کہیے گا کہ اس موضوع پہ بیان کیا کریں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں، کسی کا قرض ہمارے اوپر ہے، وہ ادا کرنا پہلے بہتر ہے، یا عمرہ کر رہے ہیں یا قربانی کر رہے ہیں اس کا قرض ادا کرنا چاہیے یا ہمیں یہ کام کرنے چاہیے۔ تو یہ اس مسئلوں کو ہمیں سوچنا پڑے گا، کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں کچھ اسی طرح ہونے لگا ہے۔ تو آئیے اب اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں
کہ اداروں کی طرف سے مشترکہ قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ حضرت ارشاد فرمائیں۔ بعض ادارے جیسے اجتماعی قربانی کا معاملہ کرتے ہیں، مدارس والے یا جو ایسے مطلب فلاحی ادارے ہوتے ہیں، تو یہ اجتماعی قربانی یا ہسپتال کے انتظامیہ والے ٹرسٹی جو بھی جس بھی فلاحی حوالے سے ٹیمیں کام کر رہی ہوتی ہیں، ادارے ہوتے ہیں، تو وہ عام طور پر اپنے فلاحی ادارے چلانے کے لیے اجتماعی قربانی کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اجتماعی قربانی کے حوالے سے عام طور پر لوگوں کو معلومات ہوتی نہیں ہیں، اور بعض اوقات وہ ایک حصہ فکس کر دیتے ہیں کہ بھائی مثال کے طور پر 15,000 روپے فی حصہ قربانی کا ہے، یا 20,000 روپے یا 10,000 روپے، جو بھی ایک حصہ متعین کیا۔ تو اب اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو جو ہے وہ ایک حصہ انہوں نے فکس کر لیا کہ 15,000 روپے میں ایک حصہ یہ بیچ رہے ہیں گویا کہ، تو اب یہ ایک طرح کی یوں سمجھ لیجئے کہ بے ہے، یعنی یہ ایک تجارت ہے، خرید و فروخت ہے، اور شرعاً ایسی بے، ایسی تجارت، ایسا سودا بیچنا کہ جس کا خود بندہ مالک نہ ہو، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اب چونکہ انہوں نے ابھی تک ان کی ملکیت میں کوئی جانور ہے نہیں، یا وہ حصہ جو یہ 15,000 روپے میں بیچ رہے ہیں یہ اس حصے کے فی الحال مالک نہیں ہیں، ان کے پاس وہ جانور یا وہ حصہ فی الوقت موجود نہیں ہے، اور یہ بغیر کسی مال کے مالک ہوئے مال کو آگے فروخت کر رہے ہیں، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو اس طرح کی بے جو ہے، یہ اس طرح کی تجارت جو ہے یہ شرعاً ناجائز ہے، حرام ہے۔ اور اگر یہ مثال کے طور پہ حصہ، یعنی پیسے جمع کرنے کے بعد اور اس کے بعد قربانی کر کے اگر یہ حصہ جس نے خریدا ہے، جس نے لیا ہے، اس کو سپرد بھی کر دیں گے تو وہ بندہ اس حصے کا مالک نہیں ہوگا، لہٰذا اس کام کرنے والے، اس حصہ ڈالنے والے پر لازم ہوگا کہ یہ اس کی رقم کو واپس کرے، کیونکہ یہ جو اس نے حصہ اس کو دیا ہے وہ اس کا مالک نہیں ہوا، اور یہ بے فاسد کہلاتی ہے۔ تو اس طرح تو حصہ یعنی بغیر مالک ہوئے کسی بھی مال کے، اپنی ملکیت میں جب تک کوئی مال نہیں ہے تو اس کو آگے فروخت کرنا یہ شرعاً درست نہیں ہے، اور یہ صورت جو میں نے عرض کی قربانی کے حوالے سے یہ یہی ہے۔ تو اس صورت میں تو یہ گناہ گار ہوں گے، اور یعنی شرعاً ان کی گرفت ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ مطلب جس سے بھی حصہ لے رہے ہیں ان سے یہ کہیں کہ بھئی جتنے کی کا جانور آئے گا اور جتنا اس پہ قربانی وغیرہ کے حوالے سے یا اس کے دانہ پانی چارے کے حوالے سے جو بھی رقم خرچ ہوگی تو وہ حصہ یعنی تمام رقم جو بھی حصے دار ہوں گے ان سے وصول کی جائے گی، اور جو اضافی رقم ہوگی وہ واپس کر دی جائے گی۔ تو اگر یہ صورت ہے تو پھر ان کے لیے یہ لازم ہے کہ چونکہ کئی جانور یہ قربانی کے خریدیں گے، تو اب جو ہے ہر جانور کی یعنی لم سم ایک ہی طور پر جو ہے وہ یہ سارے جانوروں کی قیمت فکس نہ کر لیں کہ بھائی مثال کے طور پہ 10 جانور ہم نے 10 لاکھ میں خریدے، تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہوگا، بلکہ ہر جانور کو کی علیحدہ انہوں نے قیمت جو بیوپاری ہے اس سے طے کرنی ہوگی، اور ہر جانور کو علیحدہ قیمت طے کر کے خریدنا ہوگا، اور پھر اس کو جو 7 حصے دار ہوں گے ان کو متعین کرنا ہوگا، ہر جانور میں 7 حصے دار متعین کرنے ہیں کہ یہ اس جانور میں یہ جو سمجھ لیجئے کہ مطلب وہ ہیں، اس جانور میں یہ حصے دار ہیں، تو پھر ان سے جو بھی رقم اس میں استعمال ہوتی ہے وہ لے کر اور باقی رقم ان کو واپس کر دی جائے گی۔ تو یہ طریقہ اگر ہوتا ہے تو درست ہے، اور اگر اس طریقے سے نہیں ہوتا تو پھر جو ہے وہ کسی کا حصے حق تلفی ہوگی،
اور یہ حق تلفی کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے. لہٰذا اس انداز میں قربانی اگر ہم کریں گے تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. تو ناظرین محترم، آپ نے مسئلہ سماعت فرمایا کہ قربانی کے یعنی اداروں کی طرف سے مشترکہ قربانی جو کی جاتی ہے، بینرز دیکھتے ہیں کہ آپ جگہ جگہ لگے ہوتے ہیں کہ قربانی میں حصہ ملائیے. تو یہ بہت ایک اہم مسئلہ تھا، اس سے ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ قربانی کرتے ہیں تو تب بھی آپ نے سمجھنا ہے، اور آپ نہیں کرتے تو تب بھی آپ نے سمجھنا ہے، تاکہ آپ کے ذریعے دوسرے مسلمان کی اصلاح ہو سکے. تو ناظرین محترم، آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سلسلے وار ام الفرید پروگرام شریعت کے اجالے. ہمارے یوٹیوب چینل امت کا بھلا کو سبسکرائب کریں اور اسے دنیا بھر میں شیئر بھی کر دیجئے، تاکہ جو نیکیوں کا سلسلہ ہے، ثواب کا سلسلہ ہے، وہ آپ کے نامہ اعمال میں درج ہو جائے. تو آئیے ہم اپنے چوتھے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ شراکت کی قربانی میں گوشت کی تقسیم کا کیا حکم ہے. حضرت سے جانتے ہیں. شراکت داری میں جو گوشت کی تقسیم ہے تو اس میں شرعی حکم یہ ہے کہ گوشت کو وزن کر کے اور ہر حصے دار کو برابر برابر دیا جائے. اس میں کمی بیشی کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ شریعت کا اصول یہ ہے کہ ہم جنس چیز کے عوض میں جو ہم جنس چیز دی جائے گی تو وہ برابر برابر ہونا ضروری ہے. اب مثال کے طور پر 10 کلو گیہوں 10 افراد میں یعنی مل کے خریدی، تو اب اس میں یعنی اس 10 کلو گیہوں کے ہر حصے میں وہ 10 کے 10 افراد جو ہیں وہ مالک ہیں، یعنی اس میں شراکت دار ہیں. تو اب جو ہے وہ اب اگر اس کو 10 افراد میں تقسیم کریں گے تو برابر برابر تقسیم کریں گے، تو اب اس کی صورت یہ ہوگی کہ یعنی جو اس 10 کلو گیہوں میں تمام لوگ شراکت دار تھے، تو اب جس کو بھی جو حصہ دیا جا رہا ہے وہ اس کے بدلے میں دیا جا رہا ہے، یعنی ہر شخص کو اپنا بدلہ دیا جا رہا ہے. تو اس لیے ہر شخص کے لیے 10 حصے برابر برابر اس کے کرنا یہ لازم ہوں گے. تو یہی قربانی کے گوشت کا معاملہ ہے کہ یعنی اگر زیادتی کی جائے گی تو یہ سود تصور ہوگی. لہٰذا اب اگر قربانی کا گوشت بھی چونکہ ہم جنس ہے، ایک ہی جنس ہے، ایک ہی چیز ہے، لہٰذا جب وہ 7 حصے دار ہیں تو ان 7 میں یا جتنے بھی حصے دار ہیں ان تمام حصے داروں میں وہ ہر اس کے حصے میں تمام شریک ہیں، تو اب سب کو ایک دوسرے کا عوض ہوگا وہ، تو اس لیے جو ہے وہ سب کو برابر برابر وزن کر کے دینا یہ لازم ہے. کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنی جانب سے اس میں کمی زیادتی نہیں کر سکتا. اگر کمی زیادتی کریں گے تو وہ شرعاً سود ہوگی اور یہ ناجائز ہے، حرام ہے. اب اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ سارے کے سارے، یعنی اس میں آسان حل یہ ہو سکتا ہے کہ سارے کے سارے کسی ایک شخص کو قلبی طور پر، دلی طور پر اس سارے گوشت کا مالک کر دیں کہ بھئی یہ آپ کی ملکیت میں، ہم نے سب نے آپ کو اس مال کا، اس گوشت کا مالک کیا. اب وہ اپنی جانب سے جس کو کمی بیشی کر کے بھی اگر دے دیتا ہے تو اس میں پھر کوئی گناہ گار نہیں ہوگا. لیکن اگر جو ہے وہ کسی کو مالک نہیں کرتے اور آپس میں ویسی تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو پھر سب کے لیے لازم یہ ہے کہ اس کو وزن کر کے برابر برابر ہر حصے دار کو دیا جائے. کوئی شخص یہ کہہ دے کہ بھئی میں نے اپنی جانب سے معاف کیا تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. یا پھر اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس میں دوسری جنس کا گوشت شامل کر لیا جائے، مثال کے طور پہ کلیجی، تلی پائے وغیرہ، سری پائے وغیرہ. تو یہ دوسری جنس جب مل جائے گی تو اب وہ ایک جنس ہم جنس نہیں رہی، مختلف اجناس کی چیزیں ہو گئیں. تو اب وہ اس میں کمی بیشی کے ساتھ اس کو، چونکہ وہ ہم جنس نہیں ہے، ہم جنس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ برابر برابر تقسیم کی جائے.
یہ چونکہ اب ہم جنس نہیں رہی، تو اب جو ہے یہ اگر کسی کے پاس تھوڑا بہت کمی بیشی کے ساتھ بھی چلا جائے گا تو یہ گناہ گار نہیں ہوں گے، اور اس میں اس طرح کا معاملہ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ معافی تلافی کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو اب اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنی بھی جنس کے کریجی، تلی وغیرہ دیگر اجناس کے گوشت شامل کر لیے ہیں تو سب کو ہر حصے میں سے برابر برابر دیا جائے، بلکہ اگر ایک ایک بوٹی بھی مثال کے طور پہ کلیجی کی کسی کے پاس ایک، کسی کے بعد دو، یعنی مختلف تعداد میں بھی اگر مختلف وزن میں بھی اگر کسی کے بعد چلی جاتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے، یا تو اس میں کوئی دوسری جنس کی چیز ملا لی جائے یا کسی ایک کو مالک کر دیا جائے، تو پھر وہ کمی بیشی کے ساتھ تقسیم ہو سکتا ہے۔ اور اگر خالی گوشت ہی کو یعنی ایک ہی جنس کی چیز کو اگر آپس میں تقسیم کریں گے تو پھر اس کے لیے وزن کر کے ہر ایک کو وزن کے اعتبار سے برابر برابر دینا یہ لازم ہے۔ تو ناظرین محترم، بہت ہی آسان اور خوبصورت انداز میں حضرت نے فرمایا کہ حصے کی قربانی میں یعنی گوشت کی جو تقسیم ہے، بہت ہی آسان الفاظ میں حضرت نے جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ آپ 7 افراد اس قربانی کے جانور میں حصے دار ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس جانور میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ تلی، دل اور مختلف چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کی برابری کرنا ذرا تھوڑا مشکل کام ہے، لیکن حضرت نے جو فرمایا کہ ایک شخص کو اس کا مالک بنا دیا جائے اور وہ اپنی مرضی سے اس گوشت کو تقسیم کر دے، تو یہ ایک بہت اچھا اور آسان حل ہے۔ تو ناظرین محترم، اسی کے ساتھ ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے موضوع کے ساتھ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اور حضرت کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔